بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. قال الله تعالى في كتابه العظيم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، معزز سامعین اعظام، اس دنیا میں جتنے مذاہب بستے ہیں وہ چاہے اللہ کا انکار ہی کیوں نہ کرتے ہوں، اگرچہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. مشرک تو بہت ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، جو لوگ بتوں کے آگے اپنا ماتھا رگڑتے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اوپر والا ہی سب کچھ کرتا ہے، بس یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں. کوئی اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اسی طریقے سے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہاں تک کہ اخیر درجے میں اللہ کا انکار کرنے والے بھی لوگ مل جائیں گے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو دہریے ہیں، جو زمانہ پرست ہیں، جو ملحد ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اس کائنات کا کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، بس سورج اپنے آپ نکلتا ہے، اپنے آپ ڈوب جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ذات کار فرما نہیں ہے. جبکہ یہ چیز ان کو دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے. کہنے کو وہ اس کو تعلیم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی بہت ساری چیزوں میں تحقیق کی ہے، لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. ساری چیزیں پہچان رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں. جو چیز ہے اس کے بنانے والے کو نہیں پہچان رہے. تو ایسا علم کس فائدے کا ہے جو انسان کو اپنے رب تک، اپنے خالق تک، اپنے مالک تک اور اپنے پالنہار تک نہ پہنچا سکے. ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح علم وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچان لے. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، ایک تھیوری ہے جو پڑھائی جاتی ہے کہ یہ پھٹ کر کے دنیا بنی ہے. غالباً اس کو گینگ بینگ تھیوری بولتے ہیں سائنس کی زبان میں، جبکہ یہ بات غلط ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ ایک پانی کے قطرے میں جب وہ پانی کا قطرہ شوہر کی پیٹھ سے، اس کی پشت سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، کون سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کرنے والی ذات ہے کہ اندر ناخن بھی بن رہا ہے، گوشت بھی بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، بال کا میٹیریل وہاں پہنچایا جا رہا ہے؟ کون ایسی ذات ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سب کچھ مینجمنٹ ہے اس زبردست
جاننے والے کی طرف سے جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تقدیر کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے مینجمنٹ، انتظام۔ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر غروب ہو جانا، ستاروں کا نکلنا اور پھر چھپ جانا، اسی طریقے سے دنیا میں ساری چیزیں اپنے آپ بیلنس سے ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ چلا رہا ہے، اللہ۔ اپنے آپ نہیں کچھ بھی ہوتا، اپنے آپ تو تم کھانا بھی نہیں کھاتے، پھر یہ دنیا کا نظام اپنے آپ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو آخر کار حد درجے میں لوگ اللہ کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے کہ اپنے رب کا ہی انکار کر دیا، ہے ہی نہیں کوئی ذات، خود بخود پیدا ہو گئے۔ انسان بندر سے ترقی کرتے 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 انسان بن گیا، لیکن وہ لوگ بھی ایک چیز کا انکار نہیں کرتے۔ جو بات میرا موضوع ہے آج، میرا بیان جس عنوان پر ہے وہ یہی عنوان ہے۔ ہر چیز کا انکار کرنے والے ملیں گے، اللہ کا، رسول کا، قیامت کا، اسی طریقے سے ہر چیز کا۔ قبر میں جانے کے بعد مردے کو ثواب ہوتا ہے یا عذاب ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن ایک چیز ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ چیز موت ہے، موت۔ ہر انسان یہ بات مانتا ہے کہ ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جس دن انسان اس کائنات میں آنکھیں کھولتا ہے، ساتھ ہی آنکھیں کھولتے ہی اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تو آ گیا اب اس دنیا سے ضرور بالضرور جانا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی۔ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ انسان اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ تو عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے۔ بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے۔ انسان کوئی درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور کوئی پتھر نہیں کہ پڑا رہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا والے کاموں میں لگا رہے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مگر آج انسان اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کر چکا، بھول چکا۔ سارے مقصد اس کو یاد ہے، میرا گھر کیسے بننا ہے ساری چیزیں اس کو یاد۔ جب گھر بناتا ہے تو بہترین انجینئر سے ایڈوائز لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے اور یہاں کیا ہونا چاہیے، جبکہ آنکھ بند ہوتے ہی اس گھر کی اس کے لیے کوئی حقیقت نہیں۔ انسان کام کرتا ہے تو اس کے لیے مختلف کورسز کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے لیے انسان کاوش کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس کو وہ بھول چکا۔ قرآن کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ عربی زبان، عربی گرامر کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے ذریعے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو حصر کہ یہ صرف میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں چاہے وہ دکھتی ہوں نہ دکھتی ہوں، انسان نظر آتا ہے، جنات نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کی جماعت اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا شیطان نہیں دکھتا، جنات نہیں دکھتے، تو دکھنے والی مخلوق ہو
چاہے غیر دکھنے والی مخلوق ہو نہ دکھنے والی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے کہ وہ سب کی روزی کا انتظام کرے گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ انسان نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اسی وجہ سے اتنی ساری تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میں کماتا ہوں، میں اپنی عقل کے ذریعے سے تصرف کرتا ہوں، میری محنت کار فرما ہوتی ہے، میں نہیں کروں گا تو نہیں کھاؤں گا۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ غلط ہے۔ کیا سارے انسان کما کر کھاتے ہیں؟ کیا سارے انسان انجینئر ہیں؟ کیا سارے انسان جو ہے محنت و مشقت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، خالی ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کچھ نہیں کیا ہے، سب کچھ پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بتانے کا کہ آپ کام کاج چھوڑ دیں اور اسباب کی دنیا اختیار نہ کریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں اور ہو تو سب کچھ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ انسان کو اعتدال سکھایا گیا ہے، نرمی سکھائی گئی ہے، بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ انسان کو حکم دیا گیا وہ اللہ کا حکم بھی پورا کرے، نماز پڑھے ایمانداری کے ساتھ، 5 وقت کی نماز، اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے، یہ انسان کا مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا آپ پہاڑوں پر چلے جائیں اور دنیا سے بالکل ہٹ کٹ کر اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، یہ تو عیسائیت ہے، اس کو تو رہبانیت کہتے ہیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، ایک نابینا انسان یہ کہے کہ میں تو کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، میں تو کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اور میں اس بد نظری کا گناہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں۔ کوئی انسان اس سے کہے گے، لوگ کہیں گے بھائی تجھے تو دکھائی پڑتا ہی نہیں ہے، تو دیکھے نہ دیکھے تیرے لیے برابر ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے جس کو دکھتا بھی ہے، جب وہ بازار میں چلتا ہے ساری چیزیں اسے نظر آتی ہے، اب وہاں وہ غیر محرم پر جب نظر پڑے گی تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہی اگر وہ اس پر کنٹرول کر لے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوا تھا۔ اگر گناہ کا داعیہ پیدا نہ ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ لینے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ وہ انسان تھے، اللہ نے ان کے اندر بھی شر اور خیر دونوں طرح کے مادے رکھے تھے، ان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوا تھا، تبھی تو انہوں نے اللہ کی پناہ حاصل کی۔ لہذا اب ایک انسان جب وہ دنیا سے ہٹ کٹ کر بالکل الگ ہو جائے گا تو وہاں تو گناہ کے اسباب اس کو فراہم نہیں ہوں گے، تو مزہ ایسی بات کا نہیں ہے۔ اسلام منع کرتا ہے اس رہبانیت کو۔ اسلام کہتا ہے آپ دنیا کی چکا چوند میں رہیے اور دنیا کی رنگینیوں کے درمیان رہیے، پھر اللہ سے بچیے تو بات تب ہے۔ یہ کیا ہو گیا آپ بالکل الگ تھلگ پڑ گئے جا کر کے، پھر تو بچنا مشکل ہے، گناہ بہت آسان ہے۔ جب انسان کو گناہ کے موقع ہی نہیں مل رہے تو پھر بچنا کیسا؟ بچنا تو تب ہے نا کہ جب اسے گناہ کا موقع بھی ملے تو وہ گناہ سے بچے۔ حدیث شریف میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا کہ 3 شخص غار میں پھنس گئے، انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی۔ ان میں ایک شخص وہ تھا کہ مجھے دعوت دی ایک عورت نے، بلکہ اسی نے اس کو اس پر آمادہ کیا، اس کو پیسے بھی دیے، اور جب وہ اس پر قادر ہو گیا کہ قریب تھا کہ اس سے گناہ ہو جاتا تو عورت نے اس سے کہا اتق اللہ، اللہ کے لیے ڈر جا، تو فوراً وہاں سے وہ واپس ہو گیا۔ یہ ہے تقویٰ، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بالکل الگ تھلگ پڑھ کر اب تو گناہ کا موقع ہی نہیں ہے تو پھر گناہ کس بات کا؟ لہذا اللہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہیں تو نہیں، اور جب کریں گے تو بس پھر دنیا کو بھول جاتے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام معتدل مذہب ہے، اسلام بیلنس سکھاتا ہے، توازن سکھاتا ہے۔
آپ نماز بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کے حق بھی ادا کیجیے۔ کتنے نمازی دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے، نماز میں تو بالکل اول نمبر، لیکن گھر کا حق ادا نہیں کرتے، گھر کا حق ادا نہیں کرتے۔ گھر کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا ضروری۔ دو طرح کے حق ہیں، ایک حق اللہ اور ایک حق العبد، جس کو پلورل کر دیں، جمع کر دیں تو اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے حق بھی ہیں اور بندے کے حق بھی ہیں، ہمیں اللہ کے حق بھی پورے کرنے ہیں اور بندوں کے حق بھی پورے کرنے ہیں۔ بہرکیف یہ بات تو ضمناً آ گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اسلام معتدل مذہب ہے، بیچ کی راہ سکھاتا ہے، اور اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کسی کی مخالفت نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، اور کریں گے تو ایسی مخالفت کریں گے کہ اس کے اچھے کاموں کو بھی ڈینائی کر دیں گے کہ اس کے اچھے کام بھی غلط۔ نہیں، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف ممدوح ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی کی بات سے کوئی اختلاف ہے تو آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، یہ نہیں کہ اس کے اچھے کاموں کو بھی خراب کر دیا۔ آج کل جو ماحول ہے ہمارے معاشرے کا وہ کیا ہے؟ ایک آدمی سود بھی کھاتا ہے، ایک آدمی شراب بھی پیتا ہے، ایک آدمی سارے گناہ کرتا ہے، آپ کی اس سے دوستی ہے تو اس کے سارے گناہوں پر پردہ، اس کے سارے گناہوں پر پردہ۔ بہت بڑے آدمی ہے، بہترین آدمی ہے، آپ کی ذرا سی اس سے کچھ انبن ہو گئی، اس کے گڑے مردے اکھڑنے شروع۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ کیوں بھائی؟ اب سے پہلے اس کے گناہ تمہارے سامنے نہیں تھے؟ جو تم آج اصلاح کرنے والے بن رہے ہو اور اپنے آپ کو تم اصلاح کا لیبل لگا کر اس کی غیبتیں کرتے پھر رہے ہو، آج سے پہلے تمہارے سامنے اس کے گناہ نہیں تھے، مگر چونکہ تمہاری اس سے دوستی تھی اس لیے ساری چیزیں معاف ہیں۔ آج دوستی ٹوٹ گئی، ذرا سی انبن ہو گئی، سارے گڑے مردے اکھڑ رہے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی چاہت پوری کر رہے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو بہت بلند چیز ہے۔ اسلام، ہم کہاں مسلمان ہیں؟ کس بات پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ایک صفت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ کامل صفت جو اسلام کی صفت ہے نہیں۔ کیا ہے نہیں ایسا؟ جب تک دوستی ہے سارے عیب اس کے ختم، اور ذرا سی انبن ہوئی سب اس کے راز کھول کر کے رکھ دیے، فاش کر دیے۔ یہ اسلام نہیں۔ تو یہ تو بات ضمناً آ گئی۔ میرا جو موضوع اصل تھا وہ یہ ہے کہ اسلام کا ماننے والا ہو چاہے اسلام کا ماننے والا نہ ہو، ایک چیز ہے جس کا انکار کوئی نہیں کرتا، وہ موت ہے۔ اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے اللہ کی طرف سے، وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے ذمے ہے کہ اس کا رزق پہنچائے۔ ہی کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ لے گا، اللہ اس سے کہتا ہے جا تو ٹھیکیدار بن گیا، تو تلاش کر۔ اور جب انسان کام تو کرتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ ایسی آیتوں کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں۔ جب تقدیر کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ تقدیر کے موضوع پر بیان کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ نہیں بھائی، یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن کرنے کے بعد اللہ ہی پر توکل کرنا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ایک شخص نے دکان کھولی، 1 لاکھ روپے کا مال اس کے اندر بھر دیا، نہ چلے، تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے چلانا، یہ ہے تقدیر، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ آپ سبب اختیار کرنے سے پہلے ہی کہنے لگو، لہذا سبب اختیار بھی کرنا ہے اور اللہ پر توکل بھی کرنا ہے، بلکہ توکل ہونا چاہیے اللہ پر، ہمارا توکل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر انسان پہ مال ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے، جس کے پاس کروڑ روپے ہیں وہ بھی ٹینشن میں ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کی چاہتیں وہ ایسی ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں آیا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے وہ دوسری کی تمنا کرے گا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ،
اس کا منہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ آج ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہم جب تقدیر کی آیت پڑھی جائیں گی تو بس پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو نہیں بھائی، معتدل رہیے، اپنے دماغ کو بیلنس میں رکھیے، توازن میں رکھیے، آپ کام بھی کیجئے اور اللہ کا حق بھی ادا کیجئے۔ یہ ہے اسلام۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قرآن میں اسی چیز کا حکم دیا گیا، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ آپ یقین کو نہ پہنچ جائے۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ یقین سے موت مراد ہے کہ موت ایسی یقینی چیز ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت ایسی یقینی چیز ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جو آدمی قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے، اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اس کا تو انکار کسی نے کیا ہی نہیں آج تک۔ ہر انسان یہ مانتا ہے کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ یہ دو جملے ایسے جامع جملے ہیں کہ اگر انسان ان کو سمجھ لے، ان کو پہچان لے، تو ساری دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہو جائے۔ مگر افسوس ہے آج ہم ہر چیز کو جاننے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی اور اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم اس بات کی فکر ہرگز نہیں کرتے کہ ہمیں آخرکار اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ ہر چیز کو پہچان رہے ہیں، ہر چیز کو پہچان رہے ہیں، مگر اس چیز کا مقصد بھول گئے کہ آخر ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ تو عبادت کوئی نہیں کر سکتا، آپ سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اور آپ تو معصوم عن الخطا تھے، کوئی غلطی آپ سے سرزد نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اگر اس طرح کی کوئی بات بھی آئندہ کے لیے مستقبل میں ہوتی، اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود آپ کی عبادتوں کا حال اگر اس پر بیان کیے جائے سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت حذیفہ پیچھے شریک ہو گئے نماز میں، 7 گھنٹے میں آپ فارغ ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ کے کچھ حصہ، اتنی ساری لمبی تلاوت کی ہے نماز میں، اور فرمایا جتنا آپ کا قیام لمبا تھا اتنا ہی رکوع بھی اور اتنا ہی سجدہ بھی آپ کا لمبا تھا۔ کیسی خشوع والی نماز ہوگی؟ پوچھا آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے ہر گناہ کو معاف کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ چاہتے تو آپ بھی نارمل رہ سکتے تھے، مگر چونکہ امت کو پیغام پہنچانا مقصود تھا اس لیے آپ نے اتنی زیادہ عبادتیں کر کے دکھائی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد کے دین کی طرف انگلی اٹھا کر یہ ہوائی دین ہے، اس کا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ زنا کی سزا متعین کی گئی قرآن میں، چوری کی سزا متعین کی گئی، تو صحابہ کے ذریعے سے اس چیز کو وجود میں لا کر دکھایا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہے، بات تو ہے تھیوریکل لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، کوئی محمد کے دین کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے ہر چیز کی مثال پیش کرائی گئی۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ بات یاد رکھیے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، دیگر چیزیں تو ضمناً ہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے اور اسی کی بندگی ہے۔ اللہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔